کیا بینا اور نابینا برابر ہے؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ حل یستوی الاحیاء والاموات، کیا زندہ دل اور مردہ دل برابر ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور لا علم برابر ہے؟ جب یہ سارے برابر نہیں، ارشاد فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہمارا انصاف یہی ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار اور فاسق و فاجر لوگوں کو برابر کر دیں؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، برے عمل کرنے والے لوگ کیا گمان کرتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ فرمایا ساء ما یحکمون، جو برابر سوچتا ہے وہ برا سوچتا ہے۔ نہ زندگی برابر نہ موت برابر، زندگی بھی جدا اور موت بھی جدا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ اکبر، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں جنہیں سکون ملتا ہے، فرما برداری میں جنہیں لذت حاصل ہوتی ہے، یہی وہ نفوس ہیں جنہیں اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، جنہیں جنت کی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ جنت جن کی خواہش رکھتی ہے۔ ان الجنت تشتاق الی خمس نفر، 5 لوگ ایسے ہیں جنت جن کا شوق رکھتے ہیں۔ طالع القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، حافظ اللسان، چغل خوری، غیبت اور بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، اور مکسل عریان، ننگے کو کپڑا پہنانے والا، ضرورت مند کو لباس دینے والا۔ 5واں فرمایا ومن صلی علی حبیب الرحمن، کثرت سے اپنے نبی پر درود بھیجنے والا۔ یہ وہ 5 افراد ہیں جنت جنہیں پانے کا شوق رکھتی ہے۔ جنت کا تقاضا ہے کہ یہ مجھے میسر ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ والدین کی خدمت، فرما برداری، تابعداری سے ہم گریزاں ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اور حقوق العباد میں ماں باپ کی خدمت جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، اور معاملات میں سب سے افضل نیکی ماں باپ کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ماں کی خدمت کا حکم زیادہ ہے، قدرے زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے۔ فرمایا امکم امکم امکم، پھر فرمایا ابوکم، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ پہلے 3 مرتبہ ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ سب سے زیادہ حق خدمت میں جس کا ہے وہ ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر ماں ہے، اور پھر باپ ہے۔ لیکن تعمیل ارشاد میں، بات ماننے میں، حکم جس کا لازم ہے وہ باپ ہے، حکم باپ کا چلے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی بھی مقام پر ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ اللہ نے کلام الہی میں اگر قسم یاد فرمائی ہے تو وہ باپ کی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد کی قسم، اس لیے کہ 8 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم لگا کر
یہ جو اولاد کے لیے محنت کرتا ہے وہ ہستی باپ کی ہے۔ بے شک ماں نے کئی ماہ تک سینے میں امانت کو سنبھالے رکھا، رضاعت کا عمل، دودھ کا عمل، ماں نے خون جگر، ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کی، مگر باپ کی بھی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔ ماں گھر میں بیٹھ کر اولاد کی خدمت کرتی ہے، یہ باپ ہے جو 30-40 لوگوں کی باتیں اور چھڑکیاں سن کر روزی کماتا ہے۔ اسے تو عادت ہی نہیں تھی کسی کی بات سننے کی، اس میں تو ہمت ہی نہیں تھی کسی کی بات سننے کی۔ اگر صرف اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا، یہ کبھی اپنی اولاد، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے چھڑکیاں نہ سنتا۔ یہ اس قدر کمانے میں اپنی ہمت بھی صرف نہ کرتا۔ یہ تو اولاد ہے جس کے لیے باپ اپنی ہمت صرف کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور خوش دلی سے ساری باتیں سن کر اپنی اولاد کے لیے پیسے کما کے لاتا ہے۔ آج وہ اولاد جوان ہو جائے اور باپ سے کہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا تھا، ایسی اولاد کو عزیزان گرامی قدر کیسے وہ امید کر سکتی ہے کہ اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھولا جائے گا؟